السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ لے کر آیا ہوں میں۔ اصل میں جو وشے لاتا ہوں، جو مضمون لاتا ہوں، سبجیکٹ، وہ ہماری زندگی کو جڑے ہوئے لاتا ہوں۔ معاشرے میں جو بگاڑ کی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں بگاڑ کی ہم مسلمانوں نے، جو ایمان والے ہیں، ان کے ذریعے سے پرانے ریتی رواج کو لے کر دی گئی ہے۔ اب کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں جو بیشتر علماء حضرات جو فرماتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ زندگی کیا، ایک عقیدے کا، ایک ہمارے فیض کا جز بن گئی ہے۔ یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو میں نے جو سبجیکٹ لایا ہوں وہ دراصل یہ ہے کہ دنیا سے محبت اگر دیکھے جائے تو انسان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو، آیا وہ ایمان والا ہو چاہے نہ ہو، ہر کسی کو دنیا سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ جب فطری دین ہے، اللہ کا دین تو فطری دین ہے نا، کیا فطری دین کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی عزت سے ہم کو منع فرما دے؟ یہ کہے اللہ کہ دنیا کی عزت یعنی دنیا کی محبت، عزت نہیں بولنا چاہیے، محبت، دنیا کی محبت سے اللہ ہم کو منع فرما دے کہ ہم کو دنیا سے محبت ہی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچیے اس پر عقل سے، کیونکہ قرآن ہماری عقل کو کلک کرتا۔ قرآن میں آیت ہے کہ اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ پھر قرآن میں یہ بھی آیت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا ہے۔ اگر فطری دین سے ہٹ کے، یا قرآن کی کسی آیت سے ہٹ کے، یا قرآن کے قاعدے سے ہٹ کے اگر کسی عالم یا فاضل شخصیت کی بھی بات آئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی بات کی پیروی نہیں کریں گے ہم۔ یہ چیز ہے۔ تو کیا دنیا سے ہم کو محبت نہیں ہونا چاہیے؟ تو کوئی بھی انسان کہیں گا کہ نہیں بھائی، دنیا سے محبت تو رہتی ہے، فطری تقاضا ہے۔ اب ایمان والے کے پاس آئے تو اس سے پوچھا جائے تو اس نے کیا کہنا چاہیے؟ کیا یہ کہنا چاہیے اس نے کہ نہیں، مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے؟ لیکن ذمہ دار قسم کے لوگ، اب اکثریت زیادہ نہ ہو لیکن سمجھدار باقاعدہ، تو جانے انجانے میں ان سے اس طرح کے بیانات نکل جاتے ہیں، مسجد کے ممبر سے نکل جاتے ہیں کہ بھائی دنیا سے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ اب بلکہ یہاں تک کہ نکل جاتا ہے معاملہ کہ صرف کوئی سینٹنس ہے، ایک جملہ نہیں نکلتا، یہ معاملہ کہ دنیا سے محبت کرنے والا نافرمان ہے، سب سے بڑا نافرمان جو دنیا سے محبت کرے۔ یہ کہ گویا کہ دنیا سے محبت کرنا نافرمانی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے کو آتی ہے اور پھر ہم اس کی جذبات کی روح میں بہہ جاتے، کیونکہ ہم میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے آیتوں کے ذریعے اور ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے وہ، اور حدیث سے بھی سمجھ میں آتی ہے وہ چیز، لیکن کیونکہ اس میں علماء کا اجماع ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ پیر وہاں پر ٹھنڈے ہو جاتے کہ نہیں بھائی، وہ قرآن سے بھلے وہ سمجھ میں آ رہی بات کہ آیت کے ذریعے سے ایسا معاملہ ہے، آیت کے ذریعے سے تو یہ چیز کی نفی ہوتی، جو بھی چیز جس بھی پیمانے کی، اور حدیث بھی اس طرف نوٹیفائڈ نہیں کرتی، لیکن علماء کا اجماع ہے نا حضرت اس میں۔ اب علماء سے بڑھ کے تو ہم ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو کہا اللہ نے قرآن میں کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ وہاں پر ہم کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ اگر ایک عام ایمان والا چوکنا نہ رہے، جاگرت نہ رہے، تو پھر تو اس کا معاملات کی زندگی غلط ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اب قرآن کو کیسا پڑھنا پڑے گا؟ صرف عربی متن تک کے نہیں کہ بس عربی متن پڑھ لیے، 2 رکوع پڑھا، 5 رکوع پڑھا، اس میں خوش، مردوں کو بخشا دیے۔
ارے بھائی 2 آیت پڑھا، 5 آیت پڑھا، پرٹیکولر اس آیت میں کیا ہے، اس کی ترجمانی جو بھی زبان آتی ہے ہم کو پڑھنا ہی پڑے گا، مسٹ ہے ہمارے لیے۔ عرب کا معاملہ یہ تھا، صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی مدر ٹنگ جو تھی وہی عربی تھی، تو عربی میں قرآن پڑھ جاتا تھا، ان کو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے بعد میں بھی ان کو بتایا گیا، حدیث موجود ہے کہ غور و تدبر کرے، وہ صرف اردو عربی کسی کو آ جانا وہ بھی نہیں، اس پر آیت پر غور و تدبر کرنا چاہیے، آیت کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے کہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو کسی کے طرف سے اگر یہ بات آئی ہم تک کہ دنیا کی محبت نافرمانی ہے، تو اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی دنیا سے محبت کرنا نافرمانی ہے۔ نافرمانی کی سمجھیے، نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا؟ قرآن میں جو آتا ہے نا لفظ فسق یعنی نافرمانی، نافرمان، اور جو نافرمان ہوتا کئی مقامات پہ ہے قرآن میں، نافرمان جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ نافرمان یعنی کس کا؟ اللہ کا نافرمان، وہ اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے، اپنے ماں کا نافرمان ہو جائے، ساری دنیا کا نافرمان ہو جائے، اللہ کے فرما برداری کے مقابلے میں حاکم کا نافرمان ہو جائے، کیونکہ آیت موجود ہے حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، جب کسی بات پہ اختلاف ہو تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اللہ کا قاعدہ کہاں پر ہے؟ قرآن۔ رسول کا قاعدہ کہاں ہے؟ جن پر قرآن نازل ہوا، قرآن کے علاوہ تھوڑی کوئی دوسری بات بولے، قرآن سے ٹکرانے والی بات نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہے، نہ اس بات پر عمل کیے۔ یہ چیزیں ہیں نا۔ پھر یہ بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول موجود ہے کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا۔ مطلب ایک تو سنا، کیا صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بولا کچھ، آپ نے سن لیا کچھ، تم نے کیا سنا، پھر اس کو سمجھا کیا، اور سمجھنے کے بعد میں اس کو کہا دوسروں تک کہ کیا، اس کا مکلف میں نہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ حدیث جو عمل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیثیں تھی قرآن کے علاوہ جو بھی باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قرآن کے مطابق ہی تھی، لیکن وہ لکھائی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن قرآن تو یہ تو اللہ کے بول ہے نا، وہ ایک ایک آیت لکھا کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پریزنٹی میں قرآن لکھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ چیز ہے۔ تو فسق کے معنی تو نافرمان، تو دنیا سے محبت کرنے والا نافرمان ہوتا۔ کیوں بولے جاتا ہے ایسا؟ کہ وہ ذمہ دار قسم کی شخصیت، گویا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ اصل میں ڈائریکٹ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، غیر ارادتاً یہ الفاظ، یہ سینٹنس یا اس پر بیان بازی ہو جاتی، غیر ارادتاً۔ کیسا؟ کہ دنیا سے محبت ہم کو اللہ کی یاد سے بھلا دیتی، ہوتا ہے ایسا دنیا سے، لیکن شدت کی محبت اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو بھول کر، اللہ کے دین کو بھول کر اگر ہم دنیا سے محبت کریں گے، صرف اور صرف دنیا سے محبت، اور اللہ کی محبت کو بھول جائے، یہ کریں گے ضرورت سے زیادہ دنیا سے محبت، گلو کی شکل میں ایک دم کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، کیونکہ شیطان نے دنیا داری کی خوشیاں دینے کا وعدہ کیا، جنت دینے کا وعدہ تھوڑی کیا شیطان نے، وہ تو اللہ کا باقاعدہ اللہ سے اس نے مکالمے کیا نا، لیکن شیطان جب بہکا تھا تو کسی کو بھی شیطان نے جنت دینے کا وعدہ نہیں کیا، سیدھے راستے پہ بیٹھتا اور دنیا داری میں ملوث کر کے رکھ دیتا، اور دنیا داری سے ہی ہم کو جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم رہبانیت میں پڑ گیا، اگر کوئی نکل جائے دنیا داری چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، کہیں پر بیٹھ جائے، ایک ہی جگہ بیٹھ جائے بس اللہ اللہ کرتا ہوا، تو بھی اس کو وہ نہیں ملنے والی، تو بھی جنت نہیں ملنے والی، منع فرمایا گیا رہبانیت سے۔ تو دنیا سے ہی ہم کو جنت ملیں گی، یعنی یہ ایک امتحان ہے، امتحان میں بیٹھیں گے تو پاس اور فیل ہوں گے، بیٹھنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو دنیا ایک امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، اس میں بیٹھنا ہے، اس کو برتنا، اس کو بھگتنا ہے، نہ کہ دنیا سے نفرت کرنا ہے یا دنیا سے محبت نافرمانی ہوں گی، بالکل نہیں۔ اب سوال یہ کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی دنیا کی محبت کے لیے تو یہ آیا کہ اللہ کے پاس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے پاس میں دنیا کے مچھر کے پر کے برابر ویلیو ہے، اتنی بھی ویلیو نہیں ہے۔ پھر کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے،
اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کو لگتا ارے نہیں یار صحیح تو بات ہے، قرآن میں اللہ نے بولا دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے. ارے میرے بھائی غور کرو اس آیت پر. کوئی عالم بھی اگر اس طرح سے کچھ بولے تو اس پر آیت پر غور کرو کہ کس کے پاس میں مچھر کے پر کے برابر ویلیو ہے دنیا کی. اللہ کے پاس میں ہے. اللہ نے یہ کہا کیا کہ بندوں کو کہ تم مچھر کے پر کے دنیا کو مچھر کے پر کے برابر کی ویلیو سمجھو اس سے. یا اللہ نے یہ کہا کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے تو انسانوں کے لیے کھیل تماشا ہے، خصوصی طور پہ ایمان والوں کے لیے کھیل تماشا ہے کہ بس کھیل لو کود لو موج منا لو چلو. ارے اللہ نے اپنے لیے بتایا جو چیز اللہ کے پاس میں اس کی حقیقت یہ ہے تو وہ حقیقت ہم سے کیوں جوڑنا چاہیے؟ ہم نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندوں سے جوڑنے کا مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ویلیو ہے، اس سے جنت حاصل کرنا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا ان کے پاس میں؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب ایمان میں آئے وہ، لیکن کیا کیا ایمان میں آئے تو کیا یہ سوچے گا کہ اب بس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں میرے پاس میں. تو انہوں نے کمانا شروع کیے. واقعہ ہے نا باقاعدہ، کچھ پیسہ نہیں، 1 درہم میں پنیر لیے کسی بڑھیا سے، ابھی دوسری جگہ اس کو 3 درہم میں بیچا. 1 درہم کی چیز 3 درہم میں بیچا اس کو. اس سے ادھار لیے تھے، پھر اس سے پیسے دے دیے. بعد میں بزنس ایسا بڑھا ان کا کہ اتنا کمایا انہوں نے کہ ان کی دولت واقع ہے باقاعدہ. جب ان کا انتقال ہوا تو ایسے ڈھیر لگے تھے سونے اور چاندی کے، اور پھاوڑے سے ایسا کھینچا جا رہا تھا، یہ گنج اس کا، یہ گنج اس کا. اتنا مال کمایا انہوں نے. تو دنیا کو برتنے کے لیے، مال کمانے کے لیے کام منع کیا. پھر قرآن میں یہ بھی ملتا کہ اللہ کا فضل جھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے اللہ کا فضل. یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب تم کو دیا دولت تو دولت دکھنا چاہیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ذلیل اور کمزور کرنے کے لیے نہیں، اس پر اپنی چھاپ جمانے کے لیے نہیں. دکھنا چاہیے کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے. منع تھوڑی فرما گیا. اللہ کا فضل یہ بھی ہے قرآن میں، کھاؤ عمدہ غذا اور عمل کرو صالح، اچھے عمل کرو. عمدہ غذا کھانے سے کہاں منع کیا اللہ نے کہ باسی روٹی کھاؤ، ہونے کے بعد میں باسی روٹی کھا رہے، چٹنی روٹی سے کھا رہے. ارے اچھے مکانات میں رہو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، زیادہ سے زیادہ کماؤ. لیکن کما رہے جب لاکھوں روپے کماؤ، کروڑوں روپے کماؤ، سونے کے ڈھیر لگا دو کمانے کے لیے، تو جب کمائیں گے تو پھر خوبصورت لڑکی سے بھی شادی کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب وہ مہر مانگے گی تو مہر دینے کے لیے ہونا، وہ مہر کتنا بھی مانگ سکتی، پہاڑ برابر سونا بھی مانگ سکتی. یہ تو ایک مثال کے طور پر بتایا گیا قرآن میں. لیکن قرآن میں یہ ہے، قرآن میں پہاڑ برابر سونے کا ذکر نہیں ہے. وہ مانگ سکتی اس ڈیمانڈ، یہ بتایا گیا. لیکن کتنا بھی مانگ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اتنی دینے کی طاقت بھی ہونا چاہیے ہم میں. کمانے کے لیے کہاں منع کیا گیا؟ دنیا داری کو تو حاصل کرنے کے لیے منع ہی نہیں کیا گیا. پھر اگر جو کماتے ہم تو کمانے، ہماری کمائی کا جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں ہم میانہ روی کے ساتھ میں، 50 لاکھ ہے تو 25 لاکھ خرچ کریں ہم، باقی اڑے بڑھائی کے لیے ہم سنبھال کے رکھیں. لیکن جو بھی کماتے ہیں، کمانے کے بعد میں وہ خرچ ہوتا ہے ہمارا. سال بھر جتنا خرچ ہوتا تو ہونے دیں ہم اس میں خرچ. کسی نے 1 کروڑ کمایا اور 1 سال کے اندر 1 کروڑ میں کا اس کا 80 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، اب 20 لاکھ ہی بچے، تو جو بچ گئے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. تو 20 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے کیا؟ اس کی آدھا حصہ 50% زکوٰۃ دینی ہے کیا؟ ارے زکوٰۃ 2.5% تو دینی ہے میرے بھائی. جو غریبوں کا، محتاجوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے. 2.5% کمائیں گے، رہیں گا تو غریبوں کی مدد کریں گے، اسلام کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، مسجدیں تعمیر کریں گے، مدرسوں کے لیے تعمیر کریں گے، غریب بچوں کی مدد کریں گے. کمانے کے بعد میں ساری چیزیں ہوں گی نا. تو دنیا سے محبت کہ نافرمانی رہیں گی کیا؟ اب دنیا سے محبت کے معنی کوئی دنیا کی مٹی سے محبت ہے کیا؟ ارے دنیا سے محبت یعنی دنیا کی، ہم جہاں رہتے اس مٹی سے بھی ہم کو محبت ہونا چاہیے. اگر ہم انڈیا میں رہتے تو انڈیا کی دھرتی سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونا؟ ہماری جنم بھومی ہے، اسے محبت ہونا. میں وہی تو بتاتا، محبت ہونا، لیکن دھرتی کی پوجا نہیں ہوں گی. پوجنی ہے کر کے بالکل پوجا نہیں ہوں گی. محبت تو ہم ہماری ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جان لٹا دیں گے ہم، لیکن پوجا نہیں کریں گے. پوجا نہ ہم دھرتی کی کریں گے، ہمارے ماں باپ سے محبت کریں گے، جان نشاور کریں گے ان پر، لیکن ماں باپ کی پوجا نہیں ہوگی. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوجا نہیں ہوگی.
نہ اس وقت میں صحابہ نے کیے، نہ اب کریں گے، نہ کوئی ایمان والا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو بہت ہے، ہم کو ہمارے ماں باپ سے پیارے، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ سے پیارے تھے۔ وہ باقاعدہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے حیات تو ہم کو ہمارا ایمان کا تقاضا نہیں تھا، ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت کریں۔ یہ چیزیں ہیں نا دنیا داری کے لیے کہاں منع کیا گیا؟ حکومت حاصل کرو، عہدے حاصل کرو، لیکن لیگل طریقے سے کام کرو۔ تو اس طرح کی جو چیز چلانا کہ دنیا سے محبت نافرمانی ہے، تو یہ بات تو جب آپ قرآن پڑھیں گے، میں نے قرآن پڑھا تو وہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی بڑے ڈائس سے آ جائے، کوئی معمولی شخصیت بولے یا کوئی بہت بڑی شخصیت کہے، مسجد کے ممبر سے کہے، لوگ آمین آمین بولتے رہے، لیکن میرے تو دماغ کے باہر ہے، کیونکہ میرا مطالعہ ہے قرآن کا۔ آپ بھی اگر قرآن پڑھیں گے اور اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیں گے اور عقل کے دائرے سے سوچیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں، یہ گلو کی شکل ہے کہ دنیا سے ایک دم نفرت کرو، اس نہج پر آ جانا کہ محبت نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی دنیا سے محبت ہونا ہی چاہیے، کیونکہ دنیا برتنے کے لیے دنیا سے تو حاصل کرنا ہے ہم کو جنت، دنیا میں رہیں گے تو ہم کو جنت حاصل کرنا ہے۔ امتحان یعنی ایسا ہو گیا کہ امتحان گاہ میں بیٹھے، امتحان گاہ سے بھاگ جا رہے، تو پھر پاس ہوں گے کہ آپ نے پیپر میں روم میں بیٹھا لیکن روم میں سو گیا، یا میں نے کچھ پین کو بھی یوز نہیں کرا، میں نے وہ پیپر بھی نہیں لکھا کچھ، میں روم سے باہر نکل گیا۔ ارے فطری دین ہے، یہاں تک کہ معاملہ ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر رہتا، اگر کوئی آدھے پون گھنٹے میں 1 ہی گھنٹے میں وہاں سے چھوٹتا تو وہ جو رہتا انویجیلیٹر، وہ جو رہتا وہاں پر، وہ جانے نہیں دیتا ٹیچر اس کو کہ نہیں ابھی نہیں جا سکتے آپ، اتنے جلدی آپ کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، کرو پیپر کو چیک کرو تمہارے، نہیں سر میرا ہو گیا نا۔ تو یہ چیزیں ہے کہ تمہارا موت کا دن نہیں رہا تو تم چاہ کر بھی امتحان گاہ سے جا نہیں سکتے، چاہتے ہوئے بھی کہ پریشان ہو گیا بہت میں، اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا تو میں آتم ہتیا کر لیتا، خودکشی حرام ہے خودکشی کرنا۔ پھر یہ بھی چیز دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی، خطرناک چیز ہے کہ دنیا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ، ایسی چیز بنایا، ایسی دنیا بنایا، اب پھر خود ہی کہا اس سے کہ اس سے محبت مت کرنا۔ ارے اللہ نے کہاں کہا محبت مت کرنا دنیا سے؟ دنیا کو تو برتنے کا کہا، اور یہ چیز چلانا دنیا سے محبت کرنا مت کرو، اور اس حد تک کے چلانا کہ دنیا سے محبت کرنا بالکل حد درجے کی نافرمانی ہے، نافرمان دوزخ میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے، میں ہمیشہ کہتا قرآن کو پڑھنے، اور کیسا پڑھنے، صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، اس کو عربی متن کے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھنے۔ اگر آپ نے صرف عربی متن پڑھا اور کتنی بھی آیتیں پڑھ لیے تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ عربی آپ کو نہیں آتی۔ عالم جو ہے تو عالم حضرات کا کم سے کم میں یہ کہوں گا 80% عالم، حافظ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو حافظ حضرات ہے تو ان کا تو بولنا چاہیے کہ 90-95% جو ہے کہ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بس عربی میں پورا انہوں نے اس کو بائی ہارٹ کر لیا، حفظ ہو گیا۔ لیکن علماء کا یہ معاملہ ہے کم سے کم 60 یا 70% کو وہ آیتوں کی اسپرٹ معلوم رہتی ہوں گی مشکل سے، ورنہ 20-25% ایسے ہے کہ جن کو آیت کی گہرائی سمجھ میں نہیں آتی ان کی، اور کسی کو عربی نہیں آتی اور اپنے جیسا جنرل انسان رہتا آیت کی اسپرٹ کو سمجھتا۔ تو یہ باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی سوچنا کہ یار کون سا غلط کہے فلانے کسی مولانا نے، اور علماء کا اجماع ہے، یہ ہے وہ، ارے میرے بھائی ایسا نہیں ہے، سوچنے کا بھی حق ہے، لیکن ایسا سوچنے کا حق نہیں ہے ہم یہ سمجھے کہ جو اللہ کے بارے میں کوئی سوچتا اگر، ارے بھائی کریٹر ہے تو عقلی دلائل کے ساتھ میں سوچتا کہ اس کو کس نے بنایا، فلانا کس نے بنایا، تو پھر وہ سوچتا آخری پہ جاتا سوال کرتے ہم سے اللہ کو کس نے بنایا، اور اس کا بھی تو کوئی کریٹر ہوگا نا، نعوذ باللہ اس طرح کے سوال کرتے تو کیا ہم کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ کی ساری صفات کیا ہے؟ لامحدود ہے ہر صفت اللہ کی، اور انسان کی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہے، وقت کا سائنٹسٹ ہے یا پھر وقت کا نبی ہے، رسول ہے، قیامت تک
کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی صفت، کوئی ایک صفت بھی لامحدود ہو، ہر صفت محدود، ہماری عقل بھی محدود۔ تو جس کی صفت، اللہ کی عقل، ساری صفات لامحدود، ایچ اینڈ ایوری صفات لامحدود اللہ کی، اور ایک کسی کی محدود صفت، اور وہ سوچے، یہ سوال کرے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ نہیں، کسی نہ کسی نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو وہاں تو پاگل ہو جائے گا وہ، لیکن اس کو وہ جواب نہیں ملے گا کہ کریٹر، اللہ کا کریٹر کون ہوگا، اس کو بنانے والا کون ہوگا؟ ارے تیری عقل کو محدود کر کے رکھ لیا، سوچا جتنے اوپر سوچنا ہے سوچو، میں تو یہ سمجھاتا جتنا سوچنا ہے سوچو، آخری درجے پر پہنچ گئے، ہاں میں پہنچ گیا کہ اب یہاں تک کہ پہنچ گیا کہ ایک شکتی ہے، آخرکار آخری وہ ہے کہ بس وہ ہے اللہ، تو پھر میں بولوں گا، میں اس پر یہ بولوں کہ اس کو کس نے بنایا؟ وہاں اپنی عقل کام ہی نہیں کر رہی، وہاں پر جو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، جو ہمارا وشے نہیں ہے، اس پر ہم کیوں سوچیں گے؟ دنیا کیوں بنایا اللہ نے؟ ہم کیوں سوچیں گے کیوں بنایا؟ بنایا نا، ہم کو برتنا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ بس ہائر اتھارٹی میں ہوں، بس ہائر اتھارٹی اللہ ہے، اس کے آگے عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں گے ہم؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے، صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، قرآن کو سمجھنے، ایک تو پہلی بات ہے قرآن کو پڑھنے، بہت سے تو ایسے جو ہے کہ عربی بھی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے کا بولے نہیں اپنے سمجھنے میں نہیں آتا، بس حدیثیں پڑھ لیں گے، بیانات سن لیں گے، الٹے سیدھے بیانات بھی کبھی گھر کر لیتے، تو قرآن کو پڑھنے، اور اس کے بعد میں عربی متن تک کے محدود نہیں رکھنے، اس کی ترجمانی بھی پڑھنے، ترجمانی کی پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے، غور کرنے، آیت کی اسپیڈ کو سمجھنے، غور تدبر کے بعد میں بھی بات ختم نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں بھی بات ختم نہیں ہوتی، عمل کرنے کے بعد میں اس پر جمے رہنے، اور جمے رہنے کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوتی، موت تک جمے رہنے کی، کہ میرا مالک توفیق دے موت تک جمے رہنے کی، میرا مالک توفیق دے۔ اور اللہ کی جو آیات ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ جیسا سمجھانا چاہتا، اس نہج پہ میرا مالک ہم کو سمجھا دے۔ ہمارے ناگپور کے ہمارے نیو ہب کالونی کے عالم صاحب ہے، بڑی پیاری دعا کرتے، بہت پسند آتا کہ اللہ جیسا تو سمجھانا چاہتا قرآن، بس ویسا ہم کو سمجھا دے۔ تو اللہ کچھ اس طرح ہمارے ساتھ میں کرے، شعوری مسلم بنائے ہم کو۔ ہم اللہ سے یہ التجا، یہ دعا ہے ہماری، میری بھی دعا ہے، آپ آمین کہیے، ہم سب کی یہی دعا ہونا چاہیے۔ جانے انجانے میں جو ہم سے غلطی ہو گئی ہوں گی، اللہ ہم کو معاف کرے، اور پراپر گائیڈ لائن اللہ اپنی طرف سے ہدایت کے دروازے ہمارے لیے کھولے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔